فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے تیمم کے سلسلے میں بات کی تھی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ آج نجاست یعنی ناپاکی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا حکم سخت ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جس کا حکم ہلکا ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ غلیظہ کا معنی ہوتا ہے گاڑھا، گھاٹا، ہے نا، زیادہ، اور خفیفہ کا معنی ہلکا ہی ہوتا ہے، اور نجاست کا معنی ہوا ناپاکی۔ اب دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ کچھ چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، تو اگر وہ کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور کچھ چیزیں نجاست خفیفہ ہیں اور وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، درہم سکے کو کہتے ہیں، جیسے 1 روپیہ والا سکہ جو ہوتا ہے بڑا، تو اتنی مقدار میں اگر لگ جائیں، اس سے زیادہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائیں تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور اگر قصداً یعنی جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ بھی ہوا، ہے نا۔ اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ قصداً یعنی جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ بغیر پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ یعنی لوٹانا یہ بہتر ہے۔ اور نجاست غلیظہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر نجاست گاڑھی ہے، نجاست غلیظہ انسان کے بدن سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ پیشاب، پاخانہ، منی، مضی وغیرہ یہ سب نجاست غلیظہ میں شامل ہے نا۔ اب نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہیں، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، چوتھائی میں پیچھے بتا چکا، 4 اور چوتھائی، 1 2 3 4، تو جو 4 ہوگا اس کو 4 کہیں گے، اور ایک ہی چیز کے کئی حصے کر دو، جیسے ایک چیز کے 4 حصے کر دو تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے چوتھائی کہلائے گا، ایک چیز کے جو ہے 3 حصے کر دو تو ایک حصہ تہائی کہلائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کپڑے کے حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہیں اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلاً دامن میں لگی ہیں تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، دامن کرتے کا جو نیچے کا حصہ ہے جو لٹکتا ہے اس کو دامن کہتے ہیں، تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے اگر، اور آستین یعنی جس کو جو ہے گجراتی بھاشا میں کہتے ہیں بائیں، ہے نا، بائیں، تو آستین میں لگی ہے اور اس کی چوتھائی سے کم ہو، یوں ہی ہاتھ میں لگی ہے تو چوتھائی سے کم ہے، تو ایسی صورت میں معاف ہے نا۔ یعنی بائیں جو ہے آستین جو ہے اس کے 4 حصے جو ہے فرض کیے جائیں، یعنی 4 حصے کو
معین کیا جائے، فرض کا مطلب متعین کیا جائے، الگ الگ کیا جائے کہ ایک ٹکڑا اتنا ہو گیا، دوسرا ٹکڑا اتنا ہو گیا، برابر برابر 4 حصے بنا لیے جائیں، اور ان میں سے ایک حصے کے برابر بھی کہیں پر لگ جائے پوری آستین میں، تو ایسی صورت میں وہ ایک حصے کے برابر بھی کہیں لگ جائے یہ چوتھائی میں سے، تو اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہے تو اب ایسی صورت میں بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیر خوار بچے، ہے نا، یعنی دودھ پیتا لڑکا، شیر خوار کا معنی ہوتا ہے دودھ پیتا، تو جو دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، یہ بالکل غلط ہے، بات بالکل صحیح نہیں ہے، ہے نا۔ دودھ پیتا بچہ ہو، ہے نا، یا 1 دن کا بچہ ہو چاہے جتنے دن کا بچہ ہو، اس کا پیشاب بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب اس میں جو ہے اس کی الگ الگ چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں اور کون کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اس کو آپ کو کل بتاؤں گا، اور جو بات بھی سمجھ میں نہ آتی ہو آپ کو تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب کے صدقے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔